بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں نصرت حارث اور آپ دیکھ رہے ہیں قوم کی آواز. ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ 19 سال بعد 2017 میں پاکستان میں مردم شماری ہوتی ہے اور مردم شماری کے بعد عوام تو شاید بھول گئی, کچھ حلقوں سے کوئی تھوڑی بہت آواز آئی. اس کے بعد 2018 گزر گیا, 2019 گزر گیا اور بالآخر 2020 میں ہمارے پاس 2017 میں کی جانے والی مردم شماری کہ کتنے لوگ اس ملک کے باسی ہیں, ان شہروں میں, ان گاؤں میں, ان دیہاتوں میں کتنے لوگ رہتے ہیں, اس کا رزلٹ ہمارے پاس 3 سال بعد قلم بند ہو رہا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں, اس میں بہت سارے سوالات ہیں, کیونکہ قوم کے ذہن میں بھی, ایک لے مین کے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہے کہ 3 دن میں ہماری تو آبادی میں اضافہ ہو جاتا ہے, تبدیلی آ جاتی ہے, تو 3 سال میں کیا کیا بدل گیا اور اس مردم شماری کے رزلٹس پہ اتنا زیادہ شور کیوں ہے, کیا وجہ ہے, کیا بات ہے, کیا نقصان ہے جو قوم کا اس میں ہونے جا رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ نعیم صاحب, جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے, آپ سب بخوبی ان کو جانتے ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حافظ نعیم صاحب, بہت ساری جو میں نے تمہید باندھی ظاہر ہے یہ مردم شماری کے حوالے سے ہے, اور جو تکلیف ہم سب کو لاحق ہے یا آپ کو لاحق ہے, آپ کی جماعت بھی ہے اور پارٹیز بھی ہیں جو اس پہ مذمت کر رہی ہیں, آخر اتنا شور کیوں ہے؟ دیکھیں سیدھی بات ہے, بنیادی بات ہے, ہم جتنے ہیں میں اتنا کاؤنٹ کروں. اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے میں غصہ تو آئے گا, بات تو کرنی پڑے گی. ہماری آبادی 1,49,00,000 یہ بتاتے ہیں کہ 2017 میں تھی, جبکہ آپ جتنے پیرامیٹرز آپ دیکھ لیجئے, یہ کراچی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کراچی کی, ٹھیک ہے. اور جتنی آپ ڈاکٹر مہتاب کریم صاحب ہیں, ظاہر معروف آدمی ہیں, زبردست طریقے سے وہ آبادی کے حوالے سے دنیا میں جانے جاتے ہیں. ڈاکٹر عارف حسن آرکیٹیکٹ ہیں, کراچی کے اوپر وہ اتھارٹی مانے جاتے ہیں. امریکن ادارے ہیں بہت سارے جو اس پر کام کر رہے ہیں. ہمارے ماسٹر پلان ہیں, وہ بتاتے ہیں ہمیں کہ ہماری آبادی کسی صورت میں بھی, یعنی اس وقت بھی 2.5 کروڑ سے کم نہیں تھی 2017 میں, اور اب 3 کروڑ سے کم نہیں ہو سکتی کسی بھی صورت میں. اس میں غالباً ورلڈ بینک نے بھی کہا ہے, ورلڈ بینک نے بھی یہ بات کہی ہے, ٹھیک ہے نا. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ آفیشلی کسی آبادی کو کم شو کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جتنے آپ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں, آپ کا پانی کی ریکوائرمنٹ 1,49,00,000 کے حساب سے آپ ڈیزائن کر رہے ہیں کسی پروجیکٹ کو, یا 3 کروڑ کے لیے کر رہے ہیں. آپ کا ٹرانسپورٹیشن کا نظام ہے, آپ کی سڑکیں ہیں, آپ کا پورا انفراسٹرکچر ہے, یہ ساری چیزیں اس پر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کی آبادی کیا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ہے وہ ورلڈ بینک پاکستان کے ساتھ معاملات کرے اور کوئی اس نے پروجیکٹ, مثلاً میں کہوں کہ ماس ٹرانزٹ کا یا KCR کا, کسی نے جائکا نے آپ کو اسپانسر کیا مثلاً, تو وہ اس پر نہیں کریں گے کہ وہ یہ کہیں گے کہ جناب جو ہے آپ کی آبادی 3 کروڑ ہے اور ہم اسی پہ رکھیں گے, بلکہ وہ یہ کہیں گے جو آفیشیل نوٹیفائڈ آبادی ہے اس کے مطابق ہم چلیں گے. دوسرا مسئلہ جو ہمیں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہماری آبادی کم ہوتی ہے تو ہمارے صوبے کو ریسورسز کم ملتے ہیں NFC کے مطابق. بالکل ٹھیک ہے. تیسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہماری نمائندگی, ہمارے شہر میں اس وقت 44 اس وقت ہیں صوبائی اسمبلی کی سیٹیں اور 21 نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں. اگر ہماری آبادی 3 کروڑ ہوگی تو ہماری سیٹیں صوبائی اسمبلی میں 65 ہو جائیں گی, ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے قومی اسمبلی میں 35 ہو جائیں گی. تو ظاہر سی بات ہے کہ سینیریو بدل جائے گا. اس وقت ایشو کیا ہے, اس وقت ہمارا صوبہ سندھ ہے. صوبہ سندھ میں اس وقت پیپلز پارٹی 12 سال سے برسر اقتدار ہے. صوبہ سندھ میں ایک پرابلم ہمیشہ رہتی ہے نا, کراچی ورسز صوبہ سندھ. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک پریکٹیکلی آپ دیکھیں انٹیریئر سندھ میں جو وڈیرے اور جاگیردار ہیں وہ طاقت کی بنیاد پر, دولت کی بنیاد پر, مقامی ہاریوں, میں تو کہتا ہوں سندھی بلوچ ہی رہتے ہیں نا وہاں, ان کا استحصال کر کے ایک طاقتور طبقہ آ جاتا ہے. وہ ہماری قسمت کے فیصلے کرتے ہیں پورے صوبے کے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, وہاں آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے, یہ جاگیردارانہ نظام نہیں ہونا چاہیے, لیکن ان جاگیرداروں کو پورے صوبے کی قسمت سے کھیلنے کا تو کوئی حق حاصل نہیں ہے نا. مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب آپ صوبے کی بات کرتے ہیں تو نمائندگی انہی کی ہوتی ہے, اکثریت انہی کی ہوتی ہے. تو مردم شماری اس کے درمیان میں کیسے آئی؟ مردم شماری اس طرح آئے گی کہ اگر ہماری سیٹیں 62 یا 65 ہوتی ہیں تو 130 پورے صوبے سندھ کی سیٹیں ہیں ڈائریکٹ الیکشن والی, بعد میں پھر خواتین اور ان کی آتی ہیں اسی ریشو سے. ہماری نمائندگی جب آدھی ہو جائے گی اور سندھ کے شہری آبادیوں سے بھی, تو اس میں پھر کراچی سے بھی صوبے کا چیف منسٹر بن سکتا ہے. یہ اختیار تو ہونا چاہیے نا. یہ ہماری قسمت میں تو نہیں لکھا ہوا کہ صرف جو ہے وہ کراچی سے کوئی CM نہیں ہو سکتا, اور CM تو ہوگا ہی جو ہے وہ وڈیرے اور جاگیرداروں پر مشتمل. تو اس کو لوگ ایتھنک مسئلہ بناتے ہیں, لسانی مسئلہ بناتے ہیں. میں سمجھتا ہوں لسانی مسئلہ نہیں ہے, یہ جاگیردارانہ ذہن کا مسئلہ ہے. ہماری آبادی صحیح کاؤنٹ کریں, پھر لوگ کسی بھی پارٹی کو کراچی میں ووٹ ڈالیں گے تو مایوس ہو کر نہیں ڈالیں گے یار ووٹ ڈالو اپنی برادری پہ, زبان پہ ہونا کیا ہے, بلکہ پھر اس لیے ووٹ ڈالیں گے کہ پھر ہم ان سے پوچھیں گے, چونکہ ان کی اکثریت ہوگی یا کم از کم برابری کی سطح پر ہوں گے, پھر ہمارے خلاف فیصلے نہیں ہو سکیں گے.
مثلاً میں آپ کو ایک مثال مطلب آپ اس میں کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی یہ تمام معاملہ جو ہو رہا ہے اس میں اپنا رول پلے کر رہی ہے، لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہم اس میں مذمت کرتے ہیں. کبھی آپ نے پیپلز پارٹی کے کسی وزیر کسی سی ایم سے یہ سنا کہ وہ یہ کہتے ہوں کہ سندھ کی آبادی کم شو کی گئی ہے اور سندھ میں بھی کراچی کی آبادی یعنی 80% 90% کراچی کی آبادی کم شو کی گئی؟ نیور، کبھی نہیں کہیں گے وہ. کبھی آپ کراچی کے حوالے سے الگ سے کوئی بات کر کے دیکھیں تو سب شور مچائیں گے ہمارا ٹو ٹنگ ہے، ناقابل تقسیم ہے سندھ. اوکے، لیکن بھائی کراچی 3 کروڑ کی 95% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے صوبے کو. 67% ریونیو ہم جنریٹ کرتے ہیں وفاق کے لیے. اس گئے گزرے حالات میں انہوں نے ہمیں رکھا ہوا ہے ٹوٹ پھوٹ میں، تو 41% انکم ٹیکس کراچی کے لوگوں نے دیا ہے اور باقی جو ہے پورے ملک کے لوگوں نے دیا ہے. تو آپ دیکھیں اس پوزیشن میں بھی ایسے اگر ہمیں ذرا سا ڈیولپ کر دیں تو ہم کہاں چلے جائیں گے، اور ملک و قوم کے لیے بہتر ہے نا یہ. تو یہ تو صرف ہم کوئی الگ ملک تو نہیں ہے نا بھائی، اسی ملک کا ہم حصہ ہیں اور وہ لوگ ہیں کہ جو انہوں نے ہمیشہ اس ملک کے لیے قربانی دی ہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نمائندگی کا مسئلہ ہے، یہ مالیات کا مسئلہ ہے. پیپلز پارٹی کا ایشو یہ ہے کہ اگر واقعتاً صحیح آبادی کاؤنٹ ہو گئی تو اس میں جو ودن صوبہ جو ہے نا آبادی کا ایک ایسا تناسب پیدا ہوگا جس سے پیپلز پارٹی خطرہ محسوس کرتی ہے. اسی لیے وہ اس وقت شور مچاتے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. پیپلز پارٹی اس وقت شور مچاتی ہے جب اسے بلدیاتی انتخاب ڈیلے کرنا ہوتا ہے، ورنہ نہیں مچائیں گے وہ شور. مگر اس میں ایک بات بتائیے حافظ نعیم صاحب، اتنے عرصے بعد شور تو سب نے مل کے ابھی مچایا ہے. 2018 میں چلیں تھوڑی بہت بات ہوئی اور ختم ہو گئی. آپ ہیں یا دوسری جماعتیں ہیں، انہوں نے 2019 میں کیوں نہیں شور مچایا؟ پہلے کیوں نہیں اس بات پہ زور ڈالا؟ آج ہی کیوں جب رزلٹ آیا؟ نہیں، شروع سے بات کی ہم نے. اور میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں ابھی ہم تو کراچی کی جو پوری ڈرائیو ہے تو بہت عرصے سے چلا رہے ہیں نا. یہ مسئلہ تو ایم کیو ایم تو ابھی روٹنے مننے کا عمل میں ہے، وہ 2-4 دن میں دوبارہ سے حکومت کو جوائن کر لیں گے جس طرح ماضی میں بھی کرتے تھے. ان کا مسئلہ تو کچھ اور ہے. ہمارا مسئلہ، ہم تو پورے مردم شماری، آپ نے دیکھا تھا 2-3 مہینے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، پورا ریفرینڈم کیا تھا ہم نے اس کے اوپر، جس میں ہم نے ملینز آف پیپل سے کراچی کے رائے لی تھی. مردم شماری، کوٹا سسٹم، ملازمتوں میں معاملہ، کے الیکٹرک، اور یہ جو تعلیم اور صحت سے متعلق ایشوز ہیں اور ٹرانسپورٹیشن، اس پر لوگوں کی رائے لی تھی. حقوق کراچی مارچ کیا تھا، آپ نے دیکھا تھا اس میں کتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے تھے. مسلسل ہم احتجاج بھی کر رہے ہیں، ماس کانٹیکٹ بھی کر رہے ہیں، ایک پریشر ڈیولپ کرتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو. اس میں جو اصل کلپریٹ ہے اس کیس کے اندر وہ وفاقی حکومت ہے. 2017 میں مردم شماری ہوئی، نون لیگ کی حکومت تھی، انہوں نے اس کو ٹھیک نہیں کیا. اس کے بعد 2018 میں تو تبدیلی سرکار آ گئی نا. کراچی سے 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں انہوں نے لی. صدر پاکستان، گورنر پاکستان کا تعلق، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد وڈا صاحب، عزت مآب، علی زیدی صاحب، عزت مآب، یہ سارے کے سارے ماشاءاللہ یہیں سے تعلق رکھتے ہیں. اور انہوں نے سب نے مل کر اس کابینہ نے انکلوڈنگ ایم کیو ایم کوٹا سسٹم نافذ کیا غیر معینہ مدت کے لیے. پہلے تو چل رہا تھا 10 سال کے لیے چلتا تھا، انہوں نے غیر معینہ مدت کے لیے انہوں نے اور ایم کیو ایم نے مل کر، اس پر ایم کیو ایم تو بات بھی نہیں کرتی، اس پہ بات نہیں کرتی، لیکن ایم کیو ایم یہ کہتی ہے مردم شماری پہ کی ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے جی 16 ملین ہمیں شو کیا گیا ہے جو، اور ہمارے پاس سے نادرا سے جو سی این آئی سی نکلے ہیں وہ 22 ملین ہے. یہ بات کہہ رہی ہے، وہ کہتے ہیں ہم رولنگ میں ہیں کہ نہیں ہے وہ الگ بات ہے، لیکن الگ بات ہے. آپ 2.5 سال 2.25 سال سے اس حکومت کا حصہ ہیں، آپ اس سے پچھلے کی تمام حکومتوں کا حصہ رہے ہیں. جو جب زیادتی ہوئی ہے، یعنی چلیں یہ تو آج کی بات ہے نا، 1999 میں دیکھیں مردم شماری کی ایک ہسٹری ہے، اس میں جو ہے وہ ہمیشہ سے جب یہ ہماری مردم شماری کاؤنٹ ہوتی ہے تو کم ہی کاؤنٹ کی جا رہی ہے. 98 میں بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا، تو 98 میں تو یہ حکومت کا حصہ تھے نا، نواز شریف کی حکومت میں شامل تھے. کوٹا سسٹم جب 20 سال کے لیے نواز شریف کی حکومت میں بڑھایا تھا تب بھی اس کے ساتھ تھے. جب کراچی کی ٹرانسپورٹیشن کارپوریشن ختم ہوئی تھی تو ان کا وزیر ٹرانسپورٹ تھا. تو ایم کیو ایم کا کیس تو چھوڑ دیجیے آپ. تو کیا اصل بات یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی ذمہ دار ہے. کراچی کے لیے جس کا دل دکھتا ہے کیا وہ صرف جماعت اسلامی ہے، اس کے علاوہ کسی کا دل نہیں دکھتا؟ پبلک کو خود دیکھنا پڑے گا، پبلک کو دیکھنا پڑے گا نا کہ جن کے لیے لوگ بیمار ہوئے ہیں اور جن کے لیے لوگوں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا، ہماری تعلیم ہم سے چھن گئی، ہماری تہذیب ہم سے چھن گئی، انہوں نے ہمیں دیا کیا؟ ہماری گنتی پوری نہیں کرنے دی، ہر حکومت میں شامل رہے، کوٹا سسٹم نہیں ختم کروایا، میسورین واپس نہیں آئے، 5ویں قومیت مہاجروں کی نہیں بنی، ان نعروں کی بنیاد پر 30,000 نوجوان قتل ہو گئے یہاں پر. لیکن ملا کیا ہمیں؟ ہر شہر دیکھیں پاکستان کے خراب معاشی حالات کے باوجود لاہور ڈیولپ ہوا، ملتان ڈیولپ ہوا، پنڈی اور اسلام آباد ڈیولپ ہوئے، پشاور ڈیولپ ہوا. کوئی شہر اگر تباہی کے دہانے پہ پہنچ گیا ہے تو وہ کراچی. کراچی میں سب سے بڑا پرابلم مردم شماری
क्योंकि नंबर हमारे पास कम है, क्या सबसे बड़ा हिट है जो कराची की तरफ आ रहा है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या वो पानी का प्रॉब्लम है, क्या वो जॉब्स का प्रॉब्लम है, क्या वो हमारे रिसोर्सेज में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप लोग समझते हैं कि जी सबसे बुनियादी बर्बादी जो कराची वाले के साथ हो रही है वो इस ज़मन में हो रही है? सबसे बड़ी इन सब चीज़ों की जो मदर प्रॉब्लम है वो ओनरशिप है। यानी है कहने को एक नजरियाती सी नजरी सी बात ये है। तो 5 साल 6 साल से ये गुफ्तगू चल रही है कि ओनरशिप। घर जिसका होता है वो अपने घर को ऑन करता है, उसका कचरा भी साफ करता है, वो टूटा फूटा भी होगा तो उसको साफ सुथरा रखेगा, वो जैसा भी होगा उसका फर्नीचर तरतीब से रखने की कोशिश करेगा, वो किसी को घर के अंदर दाखिल नहीं होने देगा, वो उसका तहफ़्फ़ुज़ करेगा। इस कराची में जो हुकूमती जमातें हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनको मैंडेट मिलता है। पहले MQM को भरपूर मैंडेट मिलता था तो 30 साल में उसकी परफॉर्मेंस सबके सामने है। अब PTI को भरपूर मैंडेट मिला है। इस PTI ने इस कराची को ऑन किया कि नहीं किया, इसके ओनरशिप का मामला ये है कि ग्रीन लाइन मंसूबा जो एक सड़क है 2.25 साल तकरीबन नून लीग के ज़माने में, ये वो नून लीग है जिसने 11 महीने में लाहौर का मेट्रो बनाया लेकिन यहाँ की ग्रीन लाइन नहीं बनाई। लेकिन बहरहाल जितना काम हो गया था, वो कहते हैं कि इसमें असर और रसूख क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था तो इस वजह से वो ग्रीन लाइन को नहीं, ये गलत पूरी बात तरह कंप्लीट नहीं कर ये पाए। गलत बात है। जो पीपल्स पार्टी की गलतियां हैं वो हम आपको बताते हैं, लेकिन इस केस में ये विफाक का प्रोजेक्ट है और इसमें फंडिंग भी विफाक की है, इसकी निगरानी भी विफाक की है। इसमें जो है कराची डेवलपमेंट सिंध डेवलपमेंट कंपनी के नाम से विफाक की कंपनी है, कैबिनेट डिवीजन के तहत ये है। पहले गवर्नर इस प्रोजेक्ट को देख रहे थे, अब असद उमर इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। 2.25 साल में उसकी जो पोजीशन थी 10% काम में भी इजाफा इन्होंने नहीं किया। चीफ जस्टिस साहब ऑफ सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने ये कहा है कि अब ये जून या जुलाई की उन्होंने डेट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये मंसूबा कंप्लीट होना चाहिए। काफी उनकी तरफ से भी खैर स्टेटमेंट्स आए हैं जिसमें वो कराची की बर्बादी या कराची में होने वाली नाइंसाफी को उजागर कर रहे हैं अपने भाई चीफ साहब को अगर आप माइनस कर दें तो ये तो मेरे ख्याल है 10 साल तक भी इसी तरह रखेंगे। वो तो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो फिर ये क्या करते हैं, काम तो नहीं करते, ये फिर जाएंगे अब कचरा साफ करने के लिए 4 जो स्वीपर लगा देंगे, उस तस्वीर बना के कोर्ट में जमा करा देंगे। KCR में शेख रशीद साहब आएंगे और अनाउंस करके चले जाएंगे कि हमने जो है KCR बहाल कर दी, इसके स्टेशनों का हाल देख लें जाके आप, उसकी पटड़ियों का हाल देख लें, सड़कें बन गई हैं, उस पर चलेगी कैसे? सड़क बना दी ना, पुल गिरा दिया, जो रेलवे का पुल था नॉर्थ नाजाबाद में वो गिरा के इन्होंने उसको जो है लेवल कर दिया, वहां से पटरी, वो कहते हैं पुल बनेगा दूसरा। कहने का मकसद ये है कि चीफ जस्टिस साहब से मेरी दरख्वास्त ये होगी कि प्रॉब्लम को असल देखें और जो असल जिम्मेदार हैं उनको पकड़ें। जब वो ये कहते हैं कि तजावुजात हटाओ तो उनको सबसे पहले उन लोगों को पकड़ना चाहिए जिन्होंने तजावुजात कायम करवाई। जब तक आप उनको सजा नहीं देंगे तो गरीब लोगों का क्या कसूर जो एंड यूजर है, और उसको आप हटा के कहाँ फेंकेंगे? लियारी एक्सप्रेस वे बना था तो जितने लोग नदी में और उस पर आबाद थे उन सबको जगह दी थी ना नेमतुल्लाह खान साहब ने, सर्वे भी किया, पैसे भी दिए, जगह भी दी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, पूरी बस्ती बसा दी। ये क्यों नहीं कर सकते? ये काम नहीं करते ये सारे लोग, और लोगों को कहते हैं हटाओ, और जब लोगों को हटाते हैं अनरेस्ट होता है, फिर कोर्ट में कहते हैं अमन अमान का मसला है इसलिए रहने दें। तो इसका मतलब है इन सब ने मिलकर तय कर लिया है कि कराची को डेवलप नहीं करना। ग्रीन लाइन मंसूबे में भी ये जून की तारीख दे दी, अल्लाह करे कि ये लोग इस प्रेशर में कर दें, लेकिन फिलहाल तो मुझे नजर नहीं आता। वॉन कराची की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।